کون انسان ہے جو خیر نہیں چاہتا، نفع نہیں چاہتا، بھلائی نہیں چاہتا، بہتری نہیں چاہتا؟ یہ سب خیر، بھلائی، نفع اسی کے لیے تو بھاگ دوڑ ہو رہی ہے۔ اگر آخرت ذہن میں نہیں ہے تو ساری خیر دنیا کی خیر، ساری بھلائی دنیا کی بھلائی، سارا نفع دنیا کا نفع، ساری کامیابی دنیا کی کامیابی۔ اور اگر آخرت پر یقین ہو گیا جیسا کہ ہونا چاہیے، دیکھیے آخرت کے یقین کے بھی بہت سے درجے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم زبان سے مانتے ہیں جی ہاں اٹھنا ہے، بعث بعد الموت ہے، جی اٹھنا ہے، آخرت ہے، لیکن آپ کے ذہن میں ریشیو پروپورشن قائم نہیں ہوا کہ آخرت کسے کہتے ہیں، دنیا کسے کہتے ہیں۔ آخرت کی زندگی ابدی زندگی، یہ فانی زندگی، کوئی نسبت قائم ہوگی؟ جن لوگوں نے میتھمیٹکس پڑھا ہے وہ فائنائٹ اور انفائنائٹ میں کوئی نسبت قائم کر سکتے ہیں؟ ایک چیز انفائنائٹ لامحدود اور ایک چیز فائنائٹ۔ 80 برس بھی جی لو گے تو آخر ایک دن تو موت کا دن آئے گا کہ یہاں سے جانا ہوگا، اور 80 کی گارنٹی کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس گارنٹی ہے کہ کل صبح کا سورج جو طلوع ہوتا ہوا اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکے؟ معلوم ہوا کہ دنیا کی یہ زندگی اتنی عارضی، اتنی ناپائیدار، اتنی فانی، اتنی ناقابل اعتماد کہ ایک دن کا بھی یقین نہیں۔ لیکن ہماری ساری بھاگ دوڑ جو ہے ہو رہی ہے دنیا کے لیے، اس لیے کہ دنیا پر پورا یقین قائم ہے، دنیا تو نقد ہے آنکھوں کے سامنے۔ اب اگر یہ چیز ذہن میں قائم ہو جائے کہ وہ ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، بلکہ ابھی اس آیت کا ترجمہ کر لیجئے جو آخر میں پڑھی ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ اس دنیا کی زندگی تو سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ ہے ہی نہیں۔ حقیقت میں تو آخرت کا گھر وہ ہے اصل زندگی، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اب آپ غور کیجئے، انسان کے عمل پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والا عقیدہ آخرت ہے۔ اصل زندگی وہ زندگی ہے، تو یہ زندگی جو ہے یہ تو کھیل تماشا ہے۔ ایک شخص کو آپ کو معلوم ہے ایک ڈرامے کے اندر بادشاہ کا رول مل گیا، ایک سینما آپ پکچر دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی شخص جو ہے وہ سکندر اعظم بنا بیٹھا ہے یا کوئی اور بادشاہ بنا بیٹھا ہے، آپ کو معلوم ہے کچھ نہیں ہے، یہ 3 گھنٹے کا کھیل ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، ایک سب کپڑے وپڑے اتر جائیں گے، اور وہاں جا کر جب یہ اپنا کپڑا اتار دے گا تو وہی فلاں ابن فلاں رہ جائیں گے، اللہ اللہ خیر سن۔ کوئی فقیر اس کے اندر فقیر کا رول پلے کر رہا ہے، وہ فقیر تو نہیں ہے، وہ بھی ایک ایکٹر ہے، یہ بھی ایک ایکٹر ہے۔ تو دنیا کی یہ زندگی آپ 30 برس کی شمار کر لیں، وہ 3 گھنٹے کا ایک کھیل ہے، یہ 30 برس کا ایک کھیل۔ 30 برس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے 20 برس تو ویسے نکال دیجئے کہ وہ بھی شعور کے نہیں ہوتے، اور 50 برس کے بعد سے آپ کی ڈھلوان شروع ہو جاتی ہے، 70-80 پر پہنچنے کے بعد تو آدمی پھر ہو جاتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، کہ جتنا بوڑھا ہوا اتنا ہی بچہ ہو گیا۔ معلوم ہوا اس کے درمیان میں کتنی ہے، 30-40 برس کی ایک ایوریج ہے جو آپ کی فعال زندگی ہے، جس میں کہ آپ کچھ بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ کسی نے کارخانہ بنایا تو اسی میں بنایا، کسی نے کاروبار جمایا تو اسی میں جمایا، کوئی پروفیشن میں شائن کر رہا ہے تو وہ بھی یہی وقت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ وقت ہے میرے پاس کل، اور وہ زندگی ابدی زندگی ہے، تو اب اس کا بیشتر اور بہتر اس کے لیے انویسٹ کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ یہ بالکل منطقی بات ہے، 2 اور 2 4 کی طرح کی۔ آخرت پہ جس درجے کا پختہ ایمان ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہے، ورنہ تو یہ کہ یہاں کا گھاٹا ہو کر گھوٹا دیکھ کر انسان کو خوشی ہونی چاہیے کہ یہاں جو مجھے ڈیبٹ ہو رہا ہے وہاں کریڈٹ ہو رہا ہے، یہاں جو نقصان ہو رہا ہے وہاں میری عاقبت بن رہی ہے۔ یہ یقین اگر ہوگا تو اگر کوئی تکلیف آئی تو بجائے پشمردگی کے استبشار پیدا ہوگا۔ یہ سورہ توبہ میں لفظ استعمال ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، تو خوشیاں مناؤ، تم پر تو بشاشت طاری ہونی چاہیے۔ جیسے حضرت خبیب کا لفظ آیا تھا کہ جب انہیں سولی دی جا رہی تھی تو جب پہلا نیزہ جو ہے ان کے کلیجے میں چبھ ہویا گیا تو ان کی زبان سے بات نکلے فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اگر بشاشت کی کیفیت نہیں ہے تو اس کا سبب کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین اتنا پختہ نہیں، ورنہ اللہ کے وعدے فراح و ریحان و جنت نعیم،
وہ جنت کے جس کے نعمتیں وہ ہیں کہ جن کا ہم اس دنیا میں تصور تک نہیں کر سکتے، اگر اس کے وعدے پر یقین ہے۔ اسی لیے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں آیا تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے ساتھ جو ہم وعدے کیے کر رہے ہیں، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وهو السمیع العلیم والذین آمنوا باللہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ یہ سارا کس لیے کہ یقین رکھو تمہاری یہ محنتیں اکارت نہیں جائیں، تمہارا یہ اثار، تمہاری یہ قربانی ہے، تمہاری یہ مشقتیں یہ ان ریوارڈڈ نہیں جائیں گی۔ تمہارا وہ پروردگار دیکھ رہا ہے، اے بلال جو تم پر بیت رہی ہے تمہارا رب دیکھ رہا ہے، ہم سب کچھ سن رہے ہیں۔ اے بلال اس حال میں کہ تمہارے سینے کے اوپر بھاری سل رکھی ہوئی ہے اور اوپر سے سورج آگ برسا رہا ہے اور نیچے سے زمین توے کی طرح جل رہی ہے، اس وقت بھی تمہاری زبان سے جو لفظ نکل رہا احد 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 احد، اللہ سن رہا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے جو اس مشقت کے اندر بھی میری توحید کا نعرہ لگا رہا۔ تو یہ چیزیں یوں ہی نہیں چلی جائیں گی، اس کا بھرپور صلہ تمہیں ملے گا، بھرپور بدلہ ملے گا۔ جب تم ہمارے حضور میں حاضر ہوگے خلعتوں سے نوازے جاؤ گے۔ اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو پھر بڑی سے بڑی قربانی بہت سہل ہو جائے، بڑی سے بڑی تکلیف آئے گی طبیعت میں خوشی ہوگی کہ اللہ نے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، زہ نصیب کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہماری ہڈی اپنے راستے میں توڑوائی، ہمیں یہ مصیبت اپنی راہ میں پہنچائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ شرف قبول ہو جانے کا ایک ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرما لیا ہے۔ یہ انداز ہوگا کب؟ جب کہ آخرت کا